زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس موڑ اور جس راستے پہ چلنے کا ڈھنگ اور طریقہ ہمیں بتا نہ دیا گیا ہو۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کے ہر گوشے پہ دستور حیات بتا دیا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر چیز ہمیں بتا دی، یہاں تک کہ ہمیں کب کیا پڑھنا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یقیناً انسان اگر اپنی زندگی کو عبادت کے لیے مشغول کرنا چاہے اور نیت کرنا چاہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے لمحے لمحے کو عبادت میں داخل کریں گے تو انسان کر سکتا ہے، صرف نیت کرنے کی حاجت و ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان وہی پاتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ سامعین، ناظرین، محبین، تو اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جن اور انسان کو، مگر کچھ جگہیں وہ ہے، کچھ مقامات وہ ہیں کہ بظاہر وہاں لگتا نہیں ہے کہ وہاں انسان اپنے آپ کو عبادت الہی میں مصروف کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی جب اپنے خاص لمحے میں وظیفہ زوجیت ادا کرنے میں مصروف ہو تو کیا وہاں بھی عبادت ہو سکتی ہے؟ انسان جب رفع حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جائے، ٹوائلٹ باتھ روم میں جائے تو کیا وہاں انسان عبادت الہی میں مصروف ہو سکتا ہے؟ یہ سوال پڑتا تھا۔ تو سامعین، ناظرین، دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں دعاؤں کی ہمیں تعلیم دی۔ کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانے سے فراغت کے بعد ہمیں کیا پڑھنا، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، ہر رکن وضو میں کیا ہم کو پڑھنا ہے سرکار نے بتا دیا۔ سونے سے پہلے، سونے کے بعد، دیکھنے سے پہلے، دیکھنے کے بعد، راستہ چلتے ہوئے، بازاروں سے گزرتے ہوئے، غرض یہ کہ سرکار علیہ السلام نے ہر موڑ پہ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی۔ انہی میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی دعاؤں کی تعلیم دی ہمیں کہ ہمیں اس وقت بھی دعا ادا کرنی چاہیے۔ وہ کلمات طیبہ دعا کے جو سرکار نے ادا کیے، آپ کے زبان فیض اقدس سے جو کلمات طیبہ ادا ہوئے، ان کلموں کے ساتھ ہم اپنی زبان کو اگر رطب اللسان کرتے ہیں تو یقیناً دینی اور دنیاوی فوائد سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو سرکار نے ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی۔ ایک جگہ ہے ٹوائلٹ باتھ روم۔ آج میرا خاص موضوع یہی ٹوائلٹ اور باتھ روم ہے کہ دخول سے پہلے اور دخول سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے اور پھر خروج کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے میں کیا حکمت ہے، ہمیں کیوں پڑھنے کی تعلیم دی۔ سنیں، ہم آپ کو زیادہ تر جو دعائیں امت مسلمہ کے افراد پڑھتے ہیں دخول و خروج کے وقت، ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جب ہم باتھ روم میں جائیں گے، پیشاب کرنے کے لیے جب ہم جائیں یا پاخانہ کرنے کے لیے جائیں تو ہم کو بایاں قدم پہلے رکھنا چاہیے، بایاں قدم رکھ کر کے ہم اندر گھسیں گے، اور اس سے پہلے ہم کو دعا کیا پڑھ لینی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مذکر نقصان پہنچانے والے مذکر جن خبیثوں سے، اور نقصان پہنچانے والی مؤنث اور خبیث جنات سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے رفع حاجت کر لی، قضاء حاجت کر لی۔ یاد رہے کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے وقت دینی باتوں میں آپ خیال نہ جمائیں، دینی مسائل پر غور و فکر نہ کریں، دین کے معاملے میں یہاں آپ کچھ بھی سوچ و فکر میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں، بلکہ آپ دنیاوی خیالات میں ڈوب جائیں۔ آپ ہو سکے تو آپ ٹریٹمنٹ کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے جسمانی صحت کے حوالے سے آپ غور و فکر کریں، تاکہ اس غور و فکر کی وجہ سے دینی خیالات اور دینی مسائل، فقہی مسائل کا خیال دل میں اس وقت آنے نہ پائے، کیونکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ٹوائلٹ یا پاخانہ کرتے وقت، قضاء حاجت کے وقت شریعت کی باتوں پر غور کرنا، دینی فکر میں ڈوب جانا، مسائل کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ حرمہ نصیبی ہے، یہ بد نصیبی کی بات ہوگی، یہ محرومی کی بات ہوگی کہ اگر آپ پیشاب پاخانہ کرتے وقت دین کے بارے میں سوچیں گے، وہاں دین کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا ہے۔ ہاں، قضاء حاجت آپ نے کر لی، اب آپ کو نکلنا ہے، تو پھر نکلنے کے بعد جب آپ نکلیں تو اپنا داہنا قدم پہلے رکھیں، داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھیں، باہر ہونے کے وقت پہلے داہنا قدم آپ پہلے رکھیں، اور پھر باہر ہو کر آپ دعا پڑھیں غفرانک، یہ دعا پڑھیں مختصر میں، اور آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العذی وعافانی، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے
مجھے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے عافیت بخشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کیا. ایذا پہنچانے والی چیزوں سے اللہ نے مجھے نجات عطا کی اور عافیت بخشی. اس دعا کا معنی یہ ہوتا ہے. آپ ذرا غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پہ دستور حیات کے ہر گوشے میں آپ نے ہر طرح کی ہمیں تعلیم دی. یہاں تک کہ اس وقت دعا پڑھنا ہے, اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے, دعاؤں کی بھی خاص تعلیم دی. اگرچہ دعاؤں کا پڑھنا واجبات اور فرائض میں سے نہیں ہے کہ اگر آپ ان دعاؤں کو نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے, مگر پڑھنا چونکہ سنت ہے اور اگر آپ پڑھیں گے تو بے شمار فوائد سے آپ محظوظ ہو سکیں گے. دیکھیں اللہ نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جن اور انسان کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اب یہاں سوال ہو سکتا تھا کہ بیوی کے پاس جاتے وقت یا استنجا میں جاتے اور آتے وقت یہاں تو عبادت الہی میں مصروفیت نہیں ہو سکتی, یہاں خدا کی عبادت تو نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دخول و خروج کے وقت دعاؤں کی تعلیم دی تاکہ بندہ اسی دخول و خروج کے وقت کی دعا پڑھنے کے صدقے میں خدا کی عبادت کا حصے دار بن جائے. یہ وقت بھی ان کا خدا کی عبادت سے خالی جانے نہ پائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے وقت دخول و خروج کی دعا کی تعلیم دی. اسی طرح وظیفہ زوجیت کی ادائیگی سے پہلے اور ادائیگی کے بعد بھی دعاؤں کی تعلیم دی تاکہ ان وقتوں میں جب ہم اللہ رب قدیر کی رضا کی خاطر اپنے ابھرتے ہوئے نفس کی تسکین کے لیے جب ہم وظیفہ زوجہ ہم ادا کریں گے, دل مطمئن ہوگا, تسکین حاصل ہوگی, اور پھر یہ بھی ایک عبادت ہے. اور اگر مشغولیت کی وجہ سے اگر ہمارا دھیان مان لیجئے کہ غلط خیالات کی طرف بھی جائیں تو ان دعاؤں کی برکتوں سے وہ جو غلط خیالات آئے وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کے وقت دعاؤں کی ادائیگی کے صدقے میں وہ معاف اور وہ وقت بھی ہمارے لیے عبادت میں شمار ہو جائے گا. سبحان اللہ, کیا دین متین ہے, کیا ہی میری شریعت ہے, کیا ہی دین مصطفی ہے کہ اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز میں حکمت ہی حکمت ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. چاہے دنیاوی فائدہ ہو یا کم سے کم اخروی فائدہ تو ضرور ہے. واضح رہے جو بھی اوامر و نواہی ہے, فرائض و واجبات, سنن و نوافل ہے, ہر ایک میں صرف اخروی ثواب و فائدہ نہیں, ہر ایک میں دنیاوی بھی فائدہ ہے. اگر آپ اس میں غور کریں گے تو ہر چیز میں آپ کو اخروی فائدہ سے پہلے دنیاوی فائدہ سمجھ میں آئے گا اور اس دنیاوی فائدے سے آپ لطف اندوز ہوتے نظر آئیں گے. امید ہے کہ ہم ان باتوں کو سن کر کے ہم عمل کریں گے اور ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اور خروج کے وقت وہ جو دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے وہ دعا آپ ضرور پڑھنے کا اہتمام کریں. دخول کے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھیں گے, دخول سے پہلے پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نکلتے وقت نکل جانے کے بعد داہنا پاؤں رکھنا ہے نکلنے کے وقت اور دعا پڑھنی ہے غفرانہ کا, یا اللہم الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی.